إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں. وہ عنوان ہے شب برات کی حقیقت. ابھی ایک دو دن کے بعد شب برات آنے والی ہے. عام طور پر ہم لوگ مسلمانوں کو شب برات مناتے ہوئے دیکھتے ہیں. مسلمانوں کی اکثریت شب معراج اور شب برات کے نام سے 2 راتوں کو جاگنا اور اس کے مختلف فضائل بیان کرنا، اس میں عبادت کرنا، اور اس میں بہت سارے ایسے غلط اعمال بھی ہوتے ہیں، بہت ساری بدعتیں ہوتی ہیں. یہ تمام بدعتوں کو جو سنت سے ثابت نہیں ہے وہ تمام بدعتیں بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آج وہ کون کون سی بدعتیں ہیں، اور اگر وہ بدعت ہے تو وہ کیوں بدعت ہے، کوئی عمل صحیح ہے تو وہ کیوں صحیح ہے. اصل میں شب برات کو یہ شعبان کے مہینے میں 15ویں شعبان کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق بولنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. میرے بھائیوں، آپ جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے آتے ہیں تو ماشاءاللہ اکثریت آپ لوگوں کی، یعنی یہاں پر جتنے بھی لوگ جمع ہوئے ہیں، اکثریت قرآن و سنت کو الحمدللہ سمجھ کے ہیں، قرآن و سنت کو مانتے ہوئے عمل کرتے ہوئے ہی ہم لوگ یہاں پر نظر آتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پر بیٹھنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہونا کہ بھائی صرف کانوں کے مزے کے لیے کچھ باتیں سن لیے، ہاں بھائی یہ تو ہمارے کو پہلے سے معلوم تھا، ہم تو یہ بدعتیں نہیں کر رہے، چلو اچھا بولے، یہاں تک محدود نہیں رہنا میرے بھائی. آج یہاں پر جو کچھ بھی سنیں گے، ان باتوں کو، ان دلائل کو اور ان مثالوں کو میں آسان انداز میں سمجھاتا ہوں، ہمیشہ یہ میری عادت ہے. تو آپ ان آسان باتوں کو یاد رکھیں گے، اور آپ کے وہ بھائی، وہ دوست جو ابھی بھی ان بدعتوں میں مبتلا ہے، ابھی بھی قرآن و سنت سے دور ہے، ان لوگوں کو حق بات سمجھانا آپ کے لیے ضروری ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ہر مسلمان کو جہنم کے آگ سے بچائے، بلکہ ہماری ذمہ داری تو ہر انسان کو جہنم کے آگ سے بچانا تھا. لیکن آج ہم حق پہ آ گئے الحمدللہ. ہمارے کو کیا، ہم تو 5 ٹائم نماز پڑھ لیے، ہم تو شرک نہیں کر رہے، ہم تو بدعت نہیں کر رہے، ہم تو جنتی ہے بول کے ہم لوگ خاموش بیٹھے. میرے بھائی، خاموش بیٹھنا نہیں ہے. ہم لوگوں کے سامنے جب بھی کوئی برائی نظر آتی ہے، اس برائی سے روکنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، چاہے وہ عورتیں ہو یا مرد ہو. اور خاص طور سے میری ماں بہنیں اگر میری بات سن رہی ہیں تو عورتوں میں یہ بدعتیں بہت زیادہ شامل ہیں، اور بہت زیادہ عورتیں اس میں مبتلا ہے. ہر جگنے کی رات کو جاگنا اور وہاں کے مختلف فضائل بیان کرنا، بلکہ اکثر عورتیں تو ایسی ہیں، ہاں جی ہم تو نہیں کرتے، لیکن چلو بازو والے بلائے تو چلے گئے، رشتہ دار بلائے تو چلے گئے، ان کو ناراض نہیں کرنا بول کے چلے گئے. نہیں نہیں نہیں، آپ کو معلوم ہے تو آپ کے تمام رشتہ داروں کو بتانا، آپ کے پڑوسیوں کو بتانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یاد رکھو. اگر نہیں بول سکتے
سکتے, نہیں بتا سکتے, تو کم از کم ایسے ویڈیوز جو ابھی ریکارڈنگ ہو رہے ہیں, ایسے ویڈیوز تو کئی یوٹیوب پہ بھی پڑے ہوئے ہیں, تو آپ تمام لوگوں کو ان ویڈیوز کے ذریعے سے بھی دعوت کا کام کر سکتے ہیں, ان کو بول سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. آپ دیکھو, آپ ان دلائل کو لکھ لو, آپ یاد کرو, اس کے بعد آپ لوگوں کو سمجھاؤ میرے بھائی, یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو بہرحال یہ بنیادی باتیں سننے کے بعد ایک اور گزارش آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں, خواتین خاص طور سے, کیونکہ مرد حضرات سامنے ہوتے ہیں, اگر کوئی سو رہا ہے, کوئی ڈسٹرب کر رہا ہے, کوئی بھاگ رہا ہے, کوئی چل رہا, کوئی باتیں کر رہا, تو ہم بول سکتے ہیں کہ بھائی آپ خاموشی سے بیٹھو. لیکن خواتین کیونکہ نظر نہیں آتی, تو اب اکثر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ خواتین باتیں کرتے ہوئے زیادہ نظر آتی ہے, چاہے وہ جمعہ کے خطبات میں ہو یا پھر عام اجتماعات میں ہو. خواتین توجہ کے ساتھ سنتی نہیں, آپس میں بہت زیادہ باتیں کرتی ہے. تو اصل میں ہونا چاہیے کہ یہاں پر بھی ہو یا کہیں پر بھی, اگر خواتین جہاں جس مسجد میں یا جس بیان میں, جس اجتماع میں آپ بیٹھے ہیں, تو وہاں آپ کی طرف سے ایک ذمہ دار ہونا ضروری ہے. وہ ذمہ داری ادا کرتے ہوئے کہ آپ کی مجلس میں کون باتیں کر رہے ہیں, کون ڈسٹرب کر رہے ہیں, ان کو دیکھیں اور ان کو منع کریں. آپس میں باتیں بالکل نہ کریں, توجہ کے ساتھ سنیں, اور کوئی سوئے نہیں. اس طرح ہر جگہ انتظام ہونا. خواتین توجہ دو, آپ کے آس پاس میں آزو بازو میں اگر کوئی اس طرح کر رہے ہیں حرکتیں, تو ان کو سمجھاؤ اچھے انداز سے, اچھے اخلاق سے. لیکن تمام لوگ مل کر, مرد ہو یا عورتیں ہو, توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کرو میرے بھائی. چلیے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. سب سے پہلے کچھ بنیادی باتیں سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہر بدعت کو سمجھنے کے لیے میرے بھائی ایک آسان طریقہ ہے. سنت کیا ہے, بدعت کیا ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے. ویسے تو بہت سارے آیتوں کی روشنی میں بہت سارے دلائل میں دے سکتا ہوں, لیکن آج کیونکہ جمعہ کا وقت کم ہوتا ہے, ایک آیت کم از کم یاد رکھ لو. کون سی ایک آیت؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 3. سورہ مائدہ 5 نمبر والی سورت, 3 نمبر والی آیت. یہ ایک آیت اور اس کا ترجمہ اگر تم لوگوں کو یاد ہو, انشاءاللہ جتنے بھی بدعتیں لوگ کر رہے ہیں ان کو آپ آسانی سے سمجھا سکتے ہو, جواب دے سکتے ہو میرے بھائی. کیا اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 3, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ آج کے دن میں تمہارے دین کو مکمل کر دیا. آج کے دن میں تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اگر آپ کو صرف ایک ٹکڑا بھی یاد ہو, الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن دین مکمل ہوا, کم از کم اتنا یاد رکھ لو. پورا نہیں تو کم از کم اتنا ٹکڑا یاد رکھ لو, آج کے دن دین مکمل ہوا. کا مطلب اسلام کیا ہے؟ کمپلیٹ دین ہے. اسلام ایک مکمل دین ہے. پہلی چیز یہ سمجھو, مکمل, کمپلیٹ کا مطلب اب اس کے اندر کوئی بھی نئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. اس میں ہر چیز ہے. حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, سنت کیا ہے, بدعت کیا ہے, ہر چیز ہمارا دین کمپلیٹ ہے. پہلی چیز سمجھ میں آ گئی. یہ دین کب کمپلیٹ ہوا, یہ دین کب مکمل ہوا, یہ اہم چیز ہے. یہ آیت کب اتری؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتری. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری لمحات, آخری دن جب گزر رہے تھے, آخری آیتوں میں یہ آیت ہے کہ یہ دین کب کمپلیٹ ہوا. ہمارے نبی جب زندہ تھے تبھی یہ آخری آیتوں میں یہ آیت اتری, ہمارا دین کمپلیٹ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کوئی اور آیت نہیں آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نیا طریقہ نہیں آیا. جبرائیل علیہ السلام آ کے کسی اور کو کوئی دین کی بات نہیں بتائے. تو یہ آیت جب اتری, نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تبھی ہمارا دین مکمل ہوا. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اگر کوئی نیا طریقہ لے کے آ کے بولتا ہے کہ یہ بھی دین ہے, یہ بھی ثواب ہے, یہ کرنے سے بھی نیکی ملتی ہے, یہ نماز ایسی پڑھنا, یہ رات ایسی جاگنا, یہ ذکر ایسا کرنا, اس کا اتنا ثواب, ہزاروں ثواب بتائے, لاکھوں ثواب بتائے, وہ دین نہیں بن سکتا. اب وہ دین نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہمارا دین کمپلیٹ, جو ہمارے نبی کے زمانے میں تھا دین وہی ہمارے لیے دین ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اگر کوئی طریقہ بتا رہا ہے کہ یہ بھی دین ہے تو وہ دین نہیں ہو سکتا. یہ ایک آیت یاد رکھ لو بس. اب اس ایک آیت کی روشنی میں آپ کسی سے بھی سوال کر سکتے ہیں. میرے پورے خطبے کا نچوڑ صرف ایک بات یاد رکھ لیے تو ہو گیا میرے بھائی. کیا بھائی, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دین مکمل ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شب برات تھا؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شب برات کو نبی اور ہمارے صحابہ جاگتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 15ویں شعبان کو جاگنے کا یا دن کو روزہ رکھنے کا کوئی حکم دیے تھے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شب معراج کی رات کو جاگتے تھے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے پر فاتحہ دیتے تھے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قوالیاں پڑھتے تھے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیت کریمہ پڑھتے تھے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن خوانی پڑھتے تھے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرس، میلے، قوالیاں، ڈھول، تاشے، جھنڈے، یہ پورے نظر، نیاز، خبریں، چادریں، چراغاں، یہ سب کرتے تھے کیا؟ اب اگر ایک آیت سامنے رکھ کے آپ اس طرح تمام بدعتوں کو گنو، ایک بھی بدعت سامنے نہیں آئے گی ثبوت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کام ہوتے تھے؟ نہیں ہوتے تھے. جب یہ تمام کام نہیں ہوتے تھے، نبی کے زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اگر یہ سب چیزیں ہو رہی تو یہ دین نہیں ہوتا، یہ اسلام نہیں ہوتا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقہ نہیں ہوتا. بس کافی ہے، شب برات کو سمجھنا ہے تو یہ ایک آیت کافی ہے. پھر بھی اور ڈیٹیل میں سمجھنا ہو تو میرے بھائیوں چند آیتیں اور بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، خالی سرسری طور پر دلیل دے رہا ہوں میں آپ کو. سورہ توبہ آیت نمبر 100 یاد رکھ لو، سورہ نساء آیت نمبر 115 یاد رکھ لو، اور اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 137. یہ تین آیتیں بھی اگر آپ یاد رکھ لیے میرے بھائیوں، ان تینوں آیتوں کا ترجمہ اگر یاد رکھ لیے نا، ان دلائل کی روشنی میں بھی ہر بدعتی کو آپ جواب دے سکتے، ہر بدعتی کو انشاءاللہ سمجھا سکتے آپ. یہ تینوں آیتوں کا نچوڑ بول رہا ہوں، اس کا مفہوم بول رہا ہوں. کیا ہے آج کیا ہو گیا اصل میں، لوگاں کیا کر رہے، قرآن کی آیتیں دے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے. دیکھو بھائی قرآن کی آیت میں ہے ولی زندہ ہے بول کے، یہ قرآن کی آیت میں ہے خبروں کے پاس جانا بول کے، یہ قرآن کی آیت میں ہے مردوں سے مانگ سکتے بول کے، یہ فلاں حدیث میں ہے کہ فلاں دن اتنا ثواب ہے بول کے. اس طرح لوگ قرآن کی آیتیں اور حدیث کی کتابیں نکال کر دلیلیں دے کے بتا رہے. دیکھو بھائی یہاں ہے نا، عوام کو کیا معلوم، ہاں بھائی قرآن کی آیت سنا دیے مول صاحب صحیح چھوں گا، اور کیا قرآن کے آگے اور کیا ہونا، دلیل مل گئی، چلو نعرے تکبیر پکارنا شروع، عمل کرنا شروع. یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ تین آیتیں میں اس لیے سنایا، یہ تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کو دین سمجھنا ہو اور صحیح دین کے مطابق عمل کرنا ہو تو آپ کے لیے ہدایت صحابہ اکرام کا راستہ ہے. آپ صحابہ کے طریقے پہ چلے جنت میں جاتے، صحابہ کا طریقہ چھوڑے جہنم میں جاتے. یہ تینوں آیتوں کا مفہوم بتا دیا میں آپ کو مختصر. تو ہر عمل سے پہلے دیکھو ہمارے صحابہ ایسا کرے کیا. تم آج کوئی قرآن کی آیت نکال کے بتا رہے، آئندہ ایک آیت کی دلیل بھی میں دیتا ہوں انشاءاللہ. قرآن کی آیت نکال کے اگر کوئی بول رہا مردے زندہ ہے، ولی زندہ ہے، قبروں کے پاس جانا، نظر نیاز کرنا، ان سے مانگنا، ان کو سجدے کرنا جائز ہے، قرآن بھی نکال کے بتا رہا نا، فوراً کیا بولنا، یہ قرآن کی آیت کو کیا ہمارے صحابہ ایسا ہی سمجھے تھے کیا؟ مول صاحب کیا اس قرآن کی آیت کو ہمارے صحابہ ایسا ہی سمجھ کے عمل کرے کیا، یا پھر تم اپنی طرف سے سمجھا رہے کیا؟ وہاں پر واضح ہو جاتا اگر کوئی حدیث، اگر کوئی آیت نکال کے بتا رہا تو ہمارے صحابہ ویسا سمجھ کے پھر نظر نیاز کرے کیا؟ ہمارے صحابہ ویسے درگاہ بنائے کیا؟ ہمارے صحابہ ویسے ولی زندہ ہے بول کے منتیں مان کے سجدے کرے، رکوع کرے کیا؟ تم قرآن کی آیتوں کو بتا کے بھی گمراہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم قرآن کی آیت کو بھی سمجھیں گے ویسا جیسا ہمارے صحابہ نے سمجھا، حدیث کو بھی سمجھیں گے ویسا جیسا ہمارے صحابہ نے سمجھا. تو قرآن، حدیث اور صحابہ کا طریقہ اگر مضبوطی سے پکڑ لو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث. قرآن حدیث اگر دو ہی بولیں گے نا تو بھی لوگ گمراہ کر دیتے. نہیں بھئی قرآن حدیث، لیکن یہ قرآن حدیث کو صحابہ کیسا سمجھے ہم ویسا سمجھنا، بس صحابہ کیسا سمجھے ویسا سمجھاؤ. مول صاحب صحابہ اگر کرے تو ہم کرتے، صحابہ شب برات منائے تو ہم بھی مناتے، صحابہ شب معراج منائے تو ہم بھی مناتے، صحابہ درگاہوں کے پاس گئے تو ہم بھی جاتے. صحابہ کیسا کرے، پہلے صحابہ کی ہم کو دلیل ہونا، کیونکہ سب سے پہلے قرآن و حدیث کو نبی کی زبان سے سمجھے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہمارے صحابہ. اب یہاں پر ایک مثال آپ لوگوں کو ملتی. اچھا تو اللہ کے رسول کے زمانے میں جو نہیں تھا وہ بدعت، صحابہ کے زمانے میں جو نہیں تھا وہ بدعت. تو اس کا مطلب کیا بول رہے آج سنے ہوں گے آپ لوگ بھی یوٹیوب پہ کئی ویڈیوز، گمراہ کرنے والوں کو کچھ بھی جب سمجھ میں نہیں آتا عقلی دلائل دے کے لوگوں کو گمراہ کرتے.
اللہ کے رسول کے زمانے میں جو طریقہ نہیں ہے وہ طریقہ نہیں کرتے، صحابہ کے زمانے میں جو طریقہ نہیں ہے وہ طریقہ نہیں کرتے تم، وہ بدعت ہو گیا۔ تو پھر اللہ کے رسول کے زمانے میں مائک بھی نہیں تھا، تم مائک لگا رہے نا، مائک لگانا بدعت۔ اللہ کے رسول کے اور صحابہ کے زمانے میں فیان نہیں تھا، فیان لگائے نا، فیان بدعت۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں واچ نہیں تھا، واچ لگائے، واچ لگانا بدعت۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بریانی نہیں تھی، بریانی کھا رہے تم، بریانی بدعت۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں چائے نہیں تھی، تم چائے پی رہے، چائے پینا بدعت۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں تم بھی نہیں تھے، تم بھی بدعت۔ کیا بولیں گے؟ ہاں، اصل میں بدعت کا مطلب کیا ہے سمجھ میں آیا تو نا؟ بدعت کا صحیح مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عمل ثواب سمجھ کے نہیں کیا جاتا تھا، جس کی دلیل قرآن و سنت میں نہیں ملتی، وہ اگر عمل آج کوئی ثواب سمجھ کے کر رہا تو وہ بدعت۔ ہم مائک لگائے ثواب سمجھ کے نہیں لگائے، آواز دور پہنچنا بول کے لگائے، سہولت کے لیے لگائے۔ مائک لگائے تو زیادہ ثواب ملتا، مول صاحب کوئی حدیث ہے؟ فیان کے نیچے نماز پڑھے تو زیادہ ثواب ملتا، کوئی حدیث ہے؟ فیان سہولت ہے بھائی، ثواب نہیں ہوتا۔ تم فاتحہ دے رہے ثواب کے لیے، شب برات کر رہے ثواب کے لیے، شب معراج کر رہے ثواب کے لیے، ثواب کی نیت سے اگر کوئی نیا کام کرے تو بدعت ہوتا۔ تو یہ چیز سمجھنا ہے۔ چلو بھائی، اس طرح اگر مثالیں دیتے ہوئے سمجھیں تو بہت ساری باتیں ہیں۔ چلیے اصل موضوع کی طرف بھی چلتے ہیں۔ پہلی آیت تو سمجھ میں آ گئی، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، ہم لوگوں کو کیسے سمجھائیں۔ اب شب برات کے تعلق سے، 15 شعبان کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ملتی بھائی، بہت ساری حدیثیں۔ اگر وہ پوری حدیثیں میں سنا دیا تو پھر وقت بھی زیادہ ہو جاتا۔ مختصر کر کے صحیح حدیثیں کیا ہیں، ایک دو تین صحیح حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی حدیثیں ہیں یا تو ضعیف ہے یا تو بالکل من گھڑت اور جھوٹی ہے، اور کچھ حدیثوں میں کلام ہے، کچھ محدثین کے نزدیک صحیح ہے، کچھ محدثین کے نزدیک حسن تک پہنچتی ہے، کچھ محدثین ضعیف بھی بولتے ہیں۔ ان تمام حدیثوں کا میں آپ لوگوں کے سامنے مختصر مفہوم رکھتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سب سے پہلے صحیح حدیث کیا ہے؟ صحیح ایک دم اتھینٹک صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھتے تھے، آپ شعبان کا سارا مہینہ ہی روزہ رکھتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت، یعنی رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی روزے رکھتے تھے تو وہ اسی مہینے شعبان میں رکھتے تھے۔ ایک حدیث صحیح حدیث۔ دوسری صحیح مسلم کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، اس کے علاوہ مکمل روزے نہیں رکھتے تھے، لیکن زیادہ روزے رکھتے بولے تو اس مہینے میں رکھتے تھے، شعبان کے مہینے میں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب مہینوں میں سے شعبان میں روزہ رکھنا زیادہ پسند تھا۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب نصف شعبان باقی رہ جائے تو روزہ نہ رکھو، یعنی آدھا اگر رکھنا ہے تو آدھا مہینہ روزہ رکھو 15 شعبان تک، اس کے بعد مت رکھو۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اب ان تمام حدیثوں سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ اگر کوئی عمل کرتے تھے اس مہینے میں بولے تو وہ روزے رکھنے کا عمل کرتے تھے۔ صرف ایک ہی عمل، روزہ زیادہ سے زیادہ رکھو اس مہینے میں، نفل روزے جتنا ہو سکے اتنے رکھو۔ ایک روزہ 15 شعبان کا روزہ خاص روزہ نہیں، جتنے رکھنا ہے اتنے رکھو۔ وہ ایک ہی عمل ملتا صحیح حدیثوں سے، اس کے علاوہ صحیح حدیث سے کوئی دوسرا عمل ملتا ہی نہیں اس مہینے میں کرنے کا، کوئی دوسرا عمل نہیں کرنا ہے تو صرف ایک روزے رکھنے کا عمل کرو، باقی کچھ بھی نہیں۔ اب ضعیف اور حسن اور موضوع روایت کیا ہے وہ بھی مختصر آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں کیا ہے، رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اور اس مہینے میں مشرک کی اور کینہ پرور کی، اس کے علاوہ باقی اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح اعمال اٹھائے جاتے ہیں اسی مہینے میں، پھر اسی طرح دعا قبول ہوتی ہے اس مہینے میں، اور اسی طرح تقدیر لکھا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے، یا تو حسن یا تو ضعیف روایتیں ہیں، لیکن اتھینٹک حدیث نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے بہت سارے علماء کا۔ پھر ایک اور ضعیف حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان میری امت کا مہینہ۔ یہ بھی ضعیف حدیث ہے، صحیح حدیث نہیں ہوتی۔ کیوں میں یہ ضعیف حدیثیں سنا رہا ہوں؟ تاکہ آپ باہر گئے اگر کوئی سنایا تو آپ کو معلوم ہونا، اس لیے یہ ضعیف ہے، یہ بھی واضح کر رہا ہوں۔ پھر اسی طرح ایک حدیث یہ بھی رکھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 15 شعبان کی رات کو، یعنی جو شب برات کے نام سے جاگتے
نا لوگ تو 15 شعبان کی رات کو 12 رکعت اگر نماز پڑھے کوئی، ہر رکعت میں 30 مرتبہ سورہ اخلاص اگر پڑھے، دیکھو جھوٹے لوگ جھوٹی جھوٹی باتیں کیسے کیسی بولتے ہیں، یاد رکھو جھوٹے فضائل کیسے بیان کر رہے، 15 شعبان کو 12 رکعت نماز پڑھ کے ہر رکعت میں 30 بار اگر سورہ اخلاص پڑھے تو وہ انسان جنت میں اپنا گھر دیکھنے سے پہلے نہیں مرتا کہتے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت دکھا دیتا خالی ایک نماز پڑھ لیے تو. ہاں پھر اسی طرح کیا ہے کہ صرف جنت میں گھر دیکھنا ہی نہیں بلکہ اس کے خاندان کے، اس کے رشتہ داروں کے 10 ایسے لوگوں کو بخشا کے جنت میں لے کے جاتا جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی. اعوذ باللہ، کتنی جھوٹی بات کہ خاندان کے 10 آدمیوں کو انہیں جنت میں لے کے جا رہا. کرنے کا کام کیا ہے؟ خالی 15 شعبان کو رات کو جاگو، جاگ کے صرف 12 رکعت نماز پڑھو، ہر رکعت میں 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، بس یہ فضیلت ہے. بھائی یہ کوئی دین کا مذاق بنا کے رکھ دیے. ایک تو پہلے ہی مسلمان دین سے دور، نمازوں سے دور، فجر نہیں پڑھ رہا، 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ رہا، روزے نہیں رکھ رہا، حرام کام کر رہا، سود کھا رہا، شراب پی رہا، یہ سب گناہوں سے بچاؤ بولے تو لوگ ایسے شارٹ کٹ راستے نکال کے رکھ دیے. کھا تو سود کھا، شراب پی، ڈانس کر، ناچ، حرام کھا، مرضی میں آئے جیسا زندگی گزار لے، نماز نہ کو پڑھ، کچھ بھی نہ کو پڑھ، خالی سال میں ایک بار آ کے 15 شعبان کو یہ ایک نماز پڑھ لے، تو بھی جنت میں جاتا، تیرے خاندان کے 10 لوگوں کو بھی جنت میں لے کے جاتا، بس خلاص. پھر دین کئی کو، مسجدیں کئی کو، نماز کئی کو، یہ پورا کیا ہے بھائی؟ یہ ایسی جھوٹی باتیں بول کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ضعیف حدیث، اور ایک حدیث کیا سناتے، جو 14 رکعت پڑھیں گا اگر 15 شعبان کو تو اس میں بھی کچھ مخصوص سورے بتاتے، اگر وہ سورے پڑھ لیے تو 20 حج کرنے اور 20 سال کے روزے رکھنے کا ثواب. اعوذ باللہ. تو ایسے فضائل بتا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو اس کے بعد چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اس شب برات کے نام پہ یا پھر یہ 15 شعبان کے اس مہینے میں ہونے والی 10 بدعتیں، 10 غلط کام کیا ہے وہ بھی ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے سناتا ہوں. پہلی چیز، اصل میں اس رات کو، شب برات کو ایک عید کی طرح مناتے ہیں، عید کی طرح، جیسا کہ شب معراج ابھی گزری، اس کو بھی عید کی طرح منائے. کیلنڈر میں خاص طور سے وہاں پر الگ سے ٹک لگایا ہوا کلر بھی ہوتا ہے، یہ شب معراج کا دن ہے، یہ شب برات کا دن ہے. اس دن چھٹی بھی ملتی ہے اسکول اور کالجز کو، کام کرنے والے بھی چھٹیاں کرتے ہیں، نئے کپڑے پہن لے کے جاتے. تو یہ عید کی طرح جو مناتے ہیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. عید صرف عید الاضحیٰ، عید الفطر، 2 عیدیں ہیں، یاد رکھو. شب برات عید نہیں ہوتی، شب معراج عید نہیں ہوتی، یہ پہلی غلطی. پھر اسی طرح دوسری چیز، چراغاں کرنا، لائٹنگ لگانا، دکانوں کو لگاتے، مکانوں کو، مسجدوں کو، قبرستانوں کو بھی پورے لائٹوں سے سجاتے. یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح چراغاں سلگانا ثابت نہیں ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی غلط ہے. پھر اسی طرح گھروں کی صفائی کرتے، 15 شعبان کو گھروں کو دھول لیتے، پیسے رہے سنو پینٹ مار لیتے، ابھی رمضان آ رہا، چلو رمضان سے پہلے شب برات کچھ پینٹنگ کر لو یا تو دھول لو. پھر اسی طرح کپڑے دھول لیتے، اور کیا ہے بھائی، بستر کے کپڑے بھی دھو کے سکھا لیتے اس دن. کیوں بھائی؟ ارے صفائی تو ہمیشہ کرو، اسلام منع نہیں کرتا. اب الٹے لوگ، کچھ لوگ الٹے سوال کرتے، کیا بھائی صفائی کرنا بھی غلط؟ ارے صفائی کرو بھائی، روز کرو، ہمیشہ کرو، ہر 8 دن میں 1 مرتبہ گھروں کو دھو لو، ہر 8 دن میں 1 مرتبہ بستر کے کپڑے دھو لو، ڈیلی دھو لو اگر تمہارے پاس طاقت ہے. لیکن خاص وہ 15 شعبان کچھ کرنا، شب برات کچھ کرنا، یہ غلط ہے، یاد رکھ، ٹھیک ہے نا. تو پھر اسی طرح الگ الگ کھانے بناتے اس دن اور غریبوں کو صدقہ کرتے، بلکہ حلوہ پکا کے کھلاتے اس دن، فروٹس بانٹتے، کپڑے بانٹتے. حلوہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تو اس دن حلوہ پکاتے، بول کے اس طرح جھوٹی باتیں بول کے حلوہ بنا کے ایک دوسرے کو بھیجتے. اس طرح ہمارے صحابہ کبھی نہیں کرے. اور 5ویں بدعت یہ ہے کہ روحوں کی حاضر ہونے کا عقیدہ ہے اس دن. کیسے روحوں کا؟ اس دن کیا ہے، فاتحہ دینا. پھر اسی طرح اس دن ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو بڑے لوگ، بزرگ لوگ جو مر چکے ہیں پہلے، ان لوگوں کی روحیں آتی بولنے کا عقیدہ، اور اس کے ساتھ ساتھ روحوں کو ملانے کا بھی عقیدہ. روحوں کو ملانے کا عقیدے کا مطلب، اگر کوئی شب برات سے پہلے مر گیا، سمجھو 6 مہینے پہلے، 2 مہینے پہلے، 8 مہینے پہلے مر گیا، اس کی روح خالی بھٹکتے رہتی کہتے، دوسرے روحوں سے نہیں ملتی کہتے. اب شب معراج، یہ شب برات کے دن وہ ملصب آ کے ختم پڑے تو وہ روح آ کے دوسرے روحوں کے ساتھ مل کے رہتی کہتے. اس دن اچھے اچھے کھانے بنا کے
ان کے بڑوں کو کون سی چیز پسند تھی، وہ پسند کے کھانے، بگارا کھانا، گوشت کا سالن، اور کیا ہے جو بھی بریانیاں وغیرہ بنا کے، اور خاص طور سے گھروں کو صاف کر کے کونے میں جا کے لال کپڑا بچھا کے وہاں پر پورے کھانے رکھتے، الفاتحہ بول کے فاتحہ دیتے۔ اب وہ فاتحہ بولنے کے بعد اب فاتحہ دے کے 10-15 منٹ دور رہنا، باہر چلے جانا، کمرے میں کوئی بھی نہیں آنا۔ کئی کو نہیں آنا، ہمارے دادا مر گئے تھے نہیں، انہوں آ کے کھاتے، ہمارے نانی مر گئے تھے نہیں، انہوں آ کے کھاتے، لوگ انتظار کرتے رہتے۔ بچپن میں ہم لوگوں کو بھی نہیں معلوم تھا، چھوٹے تھے، سیویاں بنائے فاتحہ کے لیے سامنے رکھے، سیویاں کب پینا بول کے بچوں کو رہتا، بچوں کو خاموش بٹھاتے، نہیں بیٹا نانی آتے، وہاں سے اگر کھڑکی میں سے ایک تتلی اڑ کے آ گئے تو ہاں نانی آ گئے، چلو آپ کھا لو۔ میرے بھائیو اس طرح فاتحہ دینا، بڑے آ کے کھاتے بول کے عقیدہ رکھنا، روحیں ہمارے گھر میں آتی بول کے عقیدہ رکھنا، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرکی عقیدہ ہے۔ کیوں؟ اگر آپ لوگ کم از کم قرآن کی بھی آیت نکال کر دیکھیں گے نا، سورہ مومنون آیت نمبر 99 اور 100 نکال کے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا۔ ترجمہ کیا ہے؟ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آنے لگتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے۔ یعنی کوئی اگر مر جاتا نا، روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے نا، اس وقت روح پکارتی، جو گناہگار ہوتا انہیں بولتا اللہ مجھے چھوڑ دے، اللہ مجھے چھوڑ دے، میں واپس جاتا ہوں۔ کیوں جاتا ہوں؟ بول رہا لعلی اعمل صالحا، اللہ اب جا کے نماز پڑھتا ہوں، نماز نہیں پڑھا تھا، اللہ اب جا کے قرآن پڑھتا ہوں، اللہ اب جا کے توبہ کرتا ہوں، اللہ میں اچھے کام کرتا ہوں بول کے مانگ رہا، تو اللہ بول رہے کلا، ہرگز نہیں۔ انہیں نماز پڑھنے کے لیے واپس جاتا ہوں بول رہا، اللہ تعالیٰ نہیں بھیج رہا۔ انہیں بریانی کھاتا ہوں بولے تو اللہ تعالیٰ بھیجتا، سال میں ایک مرتبہ جا کے گھر میں فاتحہ دیے بغیرہ کھانا کھاتا ہوں بولے تو بھیجتا اللہ تعالیٰ۔ کیسا عقیدہ ہے لوگوں کا، یاد رکھو میرے بھائیوں۔ تو بہرحال یہ بھی بہت شرکی عقیدے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ چھٹویں چیز، ہزاری نماز بول کے اس دن پڑھتے۔ کیسے؟ 100 رکعت نماز پڑھنا، ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا۔ پھر اسی طرح شب معراج اور شب قدر کو لوگ صلاۃ التسبیح بھی پڑھتے۔ صلاۃ التسبیح کے مختلف فضائل بیان کر کے، نہیں بھائی یہ پڑھے تو اتنا ثواب ملتا، اتنا ثواب ملتا۔ پھر اس کے علاوہ بہت سارے لوگ قضا نمازیں پڑھتے، زندگی کے میرے کتے کی چھوٹ گئے، چلو آج نماز پڑھ لے تو۔ اس طرح کی نمازیں پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ساتویں چیز، قبرستان کی زیارت کرتے بہت سارے لوگ، بلکہ وہاں پر ایک حدیث بھی بیان کرتے، مختصر کیونکہ وقت تیزی سے گزر گیا میرے بھائیوں۔ کیا حدیث بیان کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باقی قبرستان کو گئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے گئی، پھر وہ واپس آ گئی جلدی جلدی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے سوال کرے، اس کے بعد کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قبرستان میں جا کے دعا کرے۔ اب اس میں کیا بولتے؟ وہ 15 شعبان کی رات تھی، اور اس دن اگر عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ بنو قلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر مغفرت کرتا ہے۔ اس طرح کی جو حدیث ہے نا یہ ضعیف ہے، یہ سخت ضعیف ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کو گئے، باقی قبرستان کو گئے، بالکل صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مغفرت، جو مر گئے نا لیے مغفرت کی دعا کرے، لیکن وہ 15 شعبان کچھ کرے، یہ ایسی کوئی بھی روایت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب گئے؟ دوسرے دنوں میں گئے۔ اور یہاں پر سوچنے کی بات، ایک تو یہ ضعیف حدیث، دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو کیا کرے؟ جا کے ان کے لیے دعا کرے، ان کے پاس جا کے درگاہ کے پاس ہمارے لیے دعا، ہمارے کو بیٹے دے دو، ہمارے کو فلان دے دو، یہ دعا نہیں کرے۔ اور ایک بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاتے تھے، دن میں نہیں گئے تھے، سب لوگ سو رہے تب گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے، چپ چاپ گئے، سب لوگوں کو لے کے مسجد میں اعلان کر کے چلو صحابہ ہم سب جائیں گے بول کے نہیں گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے درگاہ کو لائٹنگوں سے، چراغوں سے سلگا کے نہیں گئے، یاد رکھو۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں سمجھنے کی ہے۔ پھر اس کے بعد 8ویں چیز، 15 شعبان کا روزہ رکھتے۔ حدیث بیان کرتے جو شخص 15 شعبان کی رات کو قیام کرے، دن کو روزہ رکھے، اس کے لیے یہ مغفرت ہے، فلاں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس دن خاص ایک روزہ رکھنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ کو روزہ رکھنا ہے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ رکھو، آپ کی مرضی، 10 رکھو، 15 رکھو، 20 رکھو، 8 رکھو، 2 رکھو، 1 رکھو، آپ کی مرضی، کتنے بھی رکھ سکتے، لیکن اس دن خاص طور سے ایک روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح 9ویں چیز، راتوں کو جاگنا۔ اب ہمارے عورتیں، ہمارے مرد پورے انہوں مسجد میں آتے، انہوں گھروں میں انتظام کر لیتے، کھانے کا انتظام کر لیے، چائے کا انتظام کر لیے، نوجوان کیا ہے باہر گھومنے کا انتظام کر لیے، پورے راتوں کو جاگنا۔ کچھ لوگ نفل نمازاں پڑھتے، کچھ لوگ قرآن پڑھتے، کچھ لوگ اذکار پڑھ لیتے، کچھ لوگ قرآن خوانیاں کرتے۔ اس رات کو جاگنے کی ایک بھی حدیث نہیں ہے، یاد رکھو، ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ 10ویں غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ قوالیاں گانا، قبروں کے پاس جا کے، درگاہوں کے پاس جا کے
کیا کرتے ہیں بھائی وہاں پر قوالیاں گانا اور قوالیاں بجانا، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہے تو بہرحال خبروں کو صاف کرنا وغیرہ یہ بھی بہت بڑی بدعت ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے بھائی، ایک حدیث جو پیش کی جاتی ہے وہ ہے کہ اس رات کو جو ہے سو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا اور دعا کرے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا، جو حدیث بیان کرتے نا وہ اس رات کی فضیلت میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر رات آتا، تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ ہر رات آتا اور کہتا ہے کون ہے دعا کرنے والا مجھ سے، مانگنے والا مجھ سے، میں اس کے لیے عطا کرنے کے لیے تیار ہوں، اس طرح کی حدیث ہے۔ تو بہرحال یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ دعا قبول کرنے کے لیے اور معاف کرنے کے لیے اور سوال کرنے والوں کو اس کی دعا پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر رات آتا، اس ایک رات نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیو سورہ دخان کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے دلیل کے طور پر، اور کہتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اسی رات میں ہم ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، بول کے یہ رات ہے، اس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہا، بلکہ قرآن کی آیت لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہاں بھئی ہے نا، اس رات اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا بول کے ہے نا، لیکن یہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ قرآن شب قدر میں اتری، شب برات میں نہیں اتری، یاد رکھو، شب برات میں نہیں اتری، شب قدر میں قرآن اتری۔ اور شب قدر کب ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن اترا، رمضان کے مہینے میں شب قدر ہے، شب برات میں قرآن نہیں اتری، یاد رکھو، اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال آخری بات بول دے کہ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ہمیشہ جیسا کہ میں شروعات میں نے کہا بدعت کو پہچاننا ہو تو ہمارے لیے سب سے پہلے قرآن میں ہے کیا دیکھنا ہوگا، حدیث میں ہے کیا دیکھنا ہوگا، یا پھر صحابہ نے وہ عمل کیا ہے کیا یہ دیکھنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 110 ہجری تک صحابہ زندہ تھے، کتنے؟ 110 ہجری تک صحابہ زندہ تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن زندہ تھے اتنے دن شب برات نہیں منائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شب برات نہیں منائے۔ اللہ کے رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی صحابہ کی خلافت میں شب برات کا دن نہیں منائے۔ اور 110 ہجری تک بھی صحابہ زندہ تھے، کوئی صحابی شب برات نہیں منائے میرے بھائی، کوئی صحابی شب برات نہیں منائے، نہ اس رات کو جاگے، نہ اس رات کو اس دن کو خاص کر کے روزہ رکھے، نہ اس دن چراغاں کرے، نہ اس دن قوالیاں پڑھے۔ اس لیے میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، سوائے روزہ رکھنے کے کوئی دوسرا عمل اس مہینے میں کرنے کا ہم کو نہیں ملتا، اس لیے رکھنا ہے تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھو۔ اور آخری بات ہے کہ یاد ہے تو یہ بھی بولتا ہوں، بہت سارے لوگ کیا ہے بھائی وہ احتیاطی روزہ بول کے رمضان سے ایک دن پہلے رکھتے روزہ، احتیاطی روزہ، پہلے تھوڑا ٹریننگ کا روزہ ہے بول کے، اس طرح بھی روزہ رکھنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ایک دن پہلے، کل رمضان ہے بولے تو آج سے میں شروع کرتا ہوں، اس طرح بھی روزہ رکھنا بدعت ہے۔ ہر عمل کرنے سے پہلے دیکھو سب سے پہلے قرآن میں ہے کیا، اگر قرآن میں نہیں ہے تو حدیث میں دیکھو حدیث میں ہے کیا، حدیث میں بھی نہیں ہے تو کم از کم صحابہ نے وہ عمل کیا کیا دیکھو۔ اگر یہ تینوں جگہ ہمیں دلیل نہیں ملتی تو وہ کتنا بھی اچھا عمل ہو، کتنا بھی اچھا دکھنے والا عمل ہو، وہ ہمارے لیے اچھا اور جائز نہیں ہوتا، بلکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھائی عمل اچھا ہے نا، نماز ہی تو پڑھ رہے کوئی غلط کام کر رہے کیا، روزہ ہی تو رکھ رہے کیا غلط کام کر رہے کیا، تم نماز بھی نہ کو پڑھو بول رہے شب برات کے دن، تم روزہ بھی نہ کو رکھو بول رہے، اس دن آ کے کچھ لوگ خالی قرآن تو پڑھتے، کم از کم قرآن پڑھنا بھی غلط ہے کیا، نماز پڑھنا غلط کیا، قرآن پڑھنا غلط کیا، ذکر کرنا غلط کیا۔ میرے بھائیوں ان کے لیے بھی ایک مثال یاد آئی تو آپ لوگوں کو سنا دے رہا ہوں تاکہ آپ ان لوگوں کو سنائے جو بدعتوں میں مبتلا ہے۔ کیا ہے بھائی، ہر نماز میں ہر رکعت میں ایک رکوع 2 سجدے ہوتے ہیں، ہر رکعت میں ایک رکوع 2 سجدے ہم کرتے ہیں۔ نہیں بھائی میں طاقتور ہوں، میں جوان ہوں، میں ہر رکعت میں 2 رکوع کرتا ہوں، 3 سجدے کرتا ہوں، کیا میری نماز ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ دن میں 5 فرض نمازیں ہیں، نہیں میں 5 نہیں پڑھتا ہوں، میں روزانہ 6 فرض نمازیں پڑھ لیتا ہوں اپنی طرف سے، ہوتی کیا؟ نہیں ہوتی۔ ارے ایک رکوع کرنا غلط ہے کیا؟ نہیں نا۔ سجدہ کرنا غلط ہے کیا؟ نہیں نا۔ رکوع کرنا جب غلط نہیں ہے لیکن میں ایک رکوع کرے تو وہ نماز نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اللہ کے رسول ایک رکوع کرو بولے ایک ہی کرنا پڑتا، اللہ کے رسول 2 سجدے کرو بولے 2 ہی کرنا پڑتا۔ جمعہ میں 2 رکعت فرض ہے، میں 2 نہیں پڑھتا، میں 3 فرض پڑھا تو بولے تو نہیں ہوتی۔ تیرے
میرے کو اچھا دکھ رہا، ایک رکعت زیادہ پڑھنا اچھا دکھ رہا، لیکن اچھا تیرے کو دکھنے میرے کو دکھنے سے اچھا نہیں ہوتا، اچھا وہ ہوتا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ فاتحہ دینا کیا غلط ہے؟ قرآن ہی تو پڑھ رہے نا مول صاحب، سورہ فاتحہ پڑھ رہے، سورہ اخلاص پڑھ رہے، فاتحہ دینا کئی کو غلط؟ قرآن پڑھنا کیوں غلط؟ لوگ سوال کرتے بھائی فاتحہ پڑھو، اللہ کے رسول ہر نماز میں فاتحہ پڑھو بولے سورہ فاتحہ، اللہ کے رسول کھانے کے سامنے فاتحہ پڑھو بول کے نہیں بولے۔ اللہ کے رسول جو چیز جہاں پڑھو بولے، جو عمل جیسا کرو بولے ویسا ہی پڑھنا، ویسا ہی کرنا، میرے کو اچھا دکھ رہا نا بول کے اپنی طرف سے کچھ بھی کرا تو وہ غلط ہوگا، وہ جائز نہیں ہوگا۔ تو بس انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا، امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما، اللہ ہر مسلمان کو قرآن و سنت کو سمجھ کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے دے، اللہ ہر مسلمان کو ہر قسم کی شرک اور بدعت سے بچنے کی توفیق دے دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔